السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام مانگا کرتے تھے. میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں وہ دعا لکھ دی ہے حوالوں کے ساتھ. اہتمام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر. اے اللہ، اچانک کا خیر مجھے عطا فرما اور اچانک کا شر اور برائی سے میری حفاظت فرما. یہ اہتمام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، سب کا، کہ اللہ اچانک کا خیر دے. اچانک کے خیر میں آدمی کو خوشی ہوتی. اچانک اچھی بیوی مل گئی، اچانک اچھا شوہر مل گیا، اچانک اچھا پارٹنر مل گیا، اچانک اچھا کاروبار مل گیا، اچانک کوئی اچھی بات کان میں پڑ گئی. تو آدمی اس دعا کا اہتمام کرے، کیونکہ نبی نے اہتمام کیا ہے. حوالے وہاں دیکھ لینا، میری کتاب مومن کا ہتھیار کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، آپ کے پاس بھی ہوگی. سب جگہ اللہ نے پہنچائی ہے اسے اپنے فضل و کرم سے. تو اچانک کے خیر جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وہ چیز اچانک مل جائے، سوچا نہیں تھا، وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ماشاء اللہ آپ کا ترجمہ آ گیا، کتابیں آ گئی، واٹس ایپ کا سبق آ گیا. کہ میں نے کہا بھائی دیکھو، یہ اچانک کا خیر ہے اللہ کی طرف سے میرے لیے. میں نے اتنی محنت نہیں کی ہے، میری محنت سے زیادہ اللہ نے مجھے دے دیا. ایک آدمی محنت کرتا ہے نا، محنت کر کے ایک منزل تک پہنچتا ہے. میں نے اتنی محنت نہیں کی ہے، مجھے اللہ نے ایسے اسباب بنائے کہ ذرا ترجمہ ہوتا گیا، تفسیر ہوتی گئی، اور میں بولتا گیا، کرتا گیا. تو میری محنت سے زیادہ اللہ نے دیا. یہ میرے لیے اچانک کا خیر ہے. اور جس کے دل میں خیر ہوتی ہے تو اللہ اسے خیر دیتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. یہ اللہ کا قانون ہمیشہ کے لیے ہے. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، خوبصورت تھی، مالدار بھی تھی، پورے مکہ والوں کے رشتے آتے تھے. ہر مکہ کا رئیس شادی کرنا چاہتا تھا. ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اور اخلاق ان کے بہت اونچے تھے، خاندانی عورت تھی. لیکن وہ ایک دعا مانگتی تھی کہ اللہ میری حاجت کو تو جانتا ہے، مجھے بہت اچھا شوہر دینا. ابھی اسلام نہیں آیا تھا، لیکن معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا.
یہ چیزیں قلب سلیم والے کو ملتی ہے، قلب سقیم والے کو نہیں ملتی۔ دل اللہ نے دو قسم کے بنائے ہیں، دھیان سے سننا، یہ مضمون تھوڑا گہرا ہے لیکن آپ سمجھ جاؤ گے، اور زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے مفید رہے گی یہ بات انشاءاللہ۔ دل دو قسم کے، ایک قلب سلیم۔ قلب سلیم کا مطلب یہ ہے جس کے دل کے اندر کوئی حسد نہ ہو، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی برائی نہیں کسی کے بارے میں، بے داغ دل، صاف ستھرا، کہ اس کی اللہ تعالیٰ ہر عبادت قبول کرے گا، دعا بھی قبول کرے گا، وعدہ ہے۔ اس لیے قرآن شریف میں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم، قلب سلیم۔ حضور بھی دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک قلبا سلیما، یہ دعاؤں میں آتا ہے، حالانکہ وہ تو پاک صاف تھا ان کا دل۔ تو قلب سلیم والے کو یہ چیزیں ملتی ہیں، اچانک کی خیریں ملتی ہیں، تو بہت اللہ بڑا کام لیتا ہے ان سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قلب سلیم ٹاپ پر تھا، تو اللہ نے کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ تو ان کو کتنا درجہ ملا کہ ان کے کھاتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، ان کے کھاتے میں اسماعیل بھی آ گئے، ان کے کھاتے کے اندر مکہ بھی آ گیا، ان کے حساب میں بیت المقدس بھی آ گیا، ہاجرہ بھی آ گئی، سارا بھی آ گیا، اسحاق بھی آ گئے، اور سارے بنی اسرائیل کے جتنے بڑے بڑے انبیاء ہیں سب ان کے حساب میں آ گئے۔ قلب سلیم۔ اور ایک ہوتا ہے قلب سقیم۔ قلب سقیم یعنی بیمار دل، یہ ڈاکٹروں والا بیمار دل نہیں۔ قلب سقیم کا مطلب یہ ہے جس کے دل کے اندر رذائل ہوں، کینہ ہے، حسد ہے، بدگمانی ہے، کپٹ ہے، کسی کے بارے میں برائی ہے، یہ قلب سقیم۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ قلب سقیم والے کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، نیکی ملے گی۔ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی دل میں رذائل رکھ کر، بیوی کے بارے میں کچھ دل میں ہے، پارٹنر کے بارے میں کچھ ہے دل میں، ساتھی کے بارے میں کچھ ہے، پڑوسی کے بارے میں ہے، کوئی حسد ہے، کوئی کینہ ہے، تو فرشتہ کیا لکھے گا؟ ظہر کی نماز اس نے پڑھ لی، اوکے، فرض اتر گیا۔ اس میں جو قرآن پڑھا، سجدہ کیا، اس کے نیکیاں بھی مل جائیں گی، ہم قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے انما يتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کا ہی ہم قبول کرتے ہیں۔ تقوی والوں سے مراد قلب سلیم والے، قلب سلیم والوں کا قبول کرتے ہیں۔ اس نماز کا نتیجہ نہیں نکلے گا، جو نتیجہ نکلنا ہے وہ نہیں نکلے گا۔ تو ہمارے یہاں جو قلب سقیم کے ماشاءاللہ کوانٹٹی ہے، ہم تو سب پی ایچ ڈی ہیں قلب سقیم والے، ڈاکٹر ہیں بڑے بڑے، دل کے اندر سب گوبر بھرا ہوا، کہاں سے عبادتیں قبول ہوں گی بھائی؟ ہماری شریعت میں دو چیزیں ہیں، ایک نیکیاں حاصل کرنا، یہ بہت آسان، اور نیکیوں کو قبول کرانا یہ بہت مشکل ہے۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ نیکیاں حاصل کرنا تو بہت آسان ہے، ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو اور پہاڑ سے بھی بڑا ثواب اس کو ملے گا۔ مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر اتنا اجر ہے تو پورے دن پر چلنے پر کتنا اجر ملے گا؟ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائیں تو اللہ بھی ہنستے ہیں۔ گھر جا کر بیان کے بعد عمل کر لینا کہ مولانا نے کہا چلو اللہ کو ہنساؤ، یہ اللہ کے ہنسانے کا بہترین طریقہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائیں، اللہ بھی ہنستے ہیں۔
لیکن قلب سلیم کے ساتھ یہ مول صاحب نے بدو سے اتلا ہو تاری ماری جی لڑائی سے تو سے یہ بیمار دی میاں بیوی ایک دوسرے کا خالی محبت سے مسافہ کریں تو 10 انگلیاں ہو گئی 10 اس کی 10 اس کی، ان کی انگلیوں سے گناہ جھڑتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جب پانی کا نل کھولو تو پانی کیسا دھڑ 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 گرتا ہے ویسا گرتے ہیں. یہ فضیلت بیان کی. آسمان کی طرف دیکھ کر کوئی آدمی صرف 3 مرتبہ کہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جا میں نے معاف کر دیا. یہ ساری حدیث کے حوالے میری کتابوں میں لکھ چکا ہوں. اس لیے نیکیاں حاصل کرنا تو ہماری شریعت میں بہت آسان ہے، قبول کرانا مشکل ہے. گش قبول کراؤ، چلہ قبول کراؤ کہ 3 چلے آدمی قبول کرائے، مشورہ اللہ کے یہاں قبول کراؤ، اور وہ بغیر قلب سلیم کے قبول نہیں ہوگا. اتفق العلماء، سارے علماء کا اتفاق ہے. صحابہ کو صحابہ جو بنایا اور ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب ملا، کیوں؟ لسلامت صدورہم، ان کے دل پاک صاف تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آ کر کسی کے بارے میں کوئی بات مت کہو بھائی، میرا دل جو ہے کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے. تو قلب سلیم والا جو دعا مانگے گا وہ دعا اللہ قبول کرے گا. نیکیاں حدیث شریف میں ایک دعا آتی ہے، آدمی پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دیتا ہے. کتنا آسان ہے. پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھو جس نے پڑھا اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی. میری جو بھی کتاب چھپتی ہے سب سے پہلے میں یہ دعا لکھواتا ہوں تاکہ مسلمان کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھ لے یار. یہ فضیلتیں ہیں. قبول یہ کہ پاک صاف چیز کو ہم قبول کرتے ہیں. پاک صاف سجدہ، پاک صاف گشت، پاک صاف مشورہ، پاک صاف جوڑ، پاک صاف قرآن شریف کی تلاوت، پاک صاف جو ہوگا ہم اسے اپنے دربار میں قبول کریں گے. جب قبول کریں گے تو پھر اس آدمی کو اللہ چمکاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے روزانہ ایک دعا مانگو، اے اللہ تو مجھے قلب سلیم عطا فرما. یہ دعا مانگنے کی ہے. سلف صالحین یہ سب مانگتے تھے کہ اللہ قلب سلیم عطا فرما. ہاں چوک ہو گئی، یہ جلدی سے نیکی کرو، جلدی سے نیکی کرو. گناہ ہو جاتا ہے آدمی سے. ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا میں فلاں باغ میں داخل ہوا. حائط کا جملہ حدیث میں آتا ہے. حائط کا مطلب یہ کہ سب چیز جگہ سے بند تھا وہ باغ، اور خوبصورت لڑکی میں نے دیکھی تو میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کر لیا جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، صرف جمع نہیں کیا. میں کیا کروں؟ یہ حضور سے پوچھا آ کر. میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کر لیا جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، صرف میں نے جمع نہیں کیا، تنہا تھی، میں بھی تنہا تھا، میں کیا کروں؟ تو حضور نے جملہ کہا، حل صلیت معنا، حل صلیت معنا، تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ ہاں نماز پڑھی میں نے. پھر آپ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہے یہ برائیوں کو ختم کر دیتی. چپ ہو جائے آدمی نیکی کرے، یہ گناہ ہو جاتا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، اور ہم شیطان میں نہیں ہیں کہ ہم توبہ نہ کریں. چپ ہو گئی، آدمی کو درود شریف پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، تھوڑا صدقہ دے دے، تھوڑا یہ کرے وہ کرے، یعنی کچھ نہ کچھ نیک کام کرے تو وہ
بہت آسان مثال دیتا ہوں میں کہ بھی گناہ جو ہے اس کی مثال جراثیم کی ہے اور نیکیوں کی مثال اینٹی بایوٹک کی. اینٹی بایوٹک کی قسمیں ہوتی ہیں. بعض اینٹی بایوٹک ہلکے پاور کی ہوتی ہے, بعض اینٹی بایوٹک جو ہے ہائی لیول کی ہوتی ہے. بہت الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں کہ کیسا مرض ہے اس کا. مینا میں بیمار ہوا, سخت بخار, سخت سردی, تو میں نے اربو سے کہا بھائی میری طبیعت خراب ہے, حج کرنا ہے, کل عرفات ہے, کسی ساتھی کو کوئی ڈاکٹر ہو ہمارے قافلے میں تو اسے لے آؤ میرے پاس. انہوں نے کہا ڈاکٹر شریف ہے. ڈاکٹر شریف یہ بادشاہ کا ڈاکٹر, بڑا ڈاکٹر, تو ہمارے ساتھ ہمارے قافلے میں حج میں تھے. وہ ڈاکٹر شریف ہیں اور وہ آپ سے ملنے کا بھی کہہ رہے تھے کہ شیخ یونس سے ملنا ہے. میں نے کہا بہت اچھا بھائی, بلا لو ان کو, مجھے دیکھ بھی لیں گے اور ملاقات بھی ہو جائے گی. خیر ہمارے خیمے میں ڈاکٹر شریف آئے, ہم نے ان کا اکرام کیا. ماشاء اللہ دکتور کے بلحال مصری ہے یہ, اور وہ بہت اچھا بیٹھے. کیا ہوا مجھے پوچھا. میں نے کہا دیکھو بھی کیا ہوا, آپ مجھے چیک کرو. وہ اپنی چھوٹی موٹی مشینیں جو ہوتی ہیں وہ لے کر آئے, سب کچھ چیک کیا. انہوں نے کہا انشاءاللہ لا بات. ان لوگوں کی عادت ہے یہ سنت پر چلتے ہیں. اصل اللہ العظیم رب العرش العظیم اصل اللہ العظیم رب العرش 7 مرتبہ پڑھا, دم کیا. میں بھی دوا لے کر آتا ہوں. تھوڑی دیر میں آئے اور ایک گولی لے کر آئے. کتنی گولی بھائی؟ لا بھائی زمزم لا. ابراہیم لاہیانی, ہمارا ابراہیم لاہیانی جب زمزم لا اور ایک گولی مجھے کھلا دی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بس آدھا یکفی نہیں تو انشاءاللہ سنا کاملہ یکفی, 1 سال تک کی بیماری نہیں آئے گی انشاءاللہ. ایک گولی. انہوں نے کہا ایک گولی. ارے بھائی ہندوستان میں تو 15 گولیاں دیتے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان میں تو 15 گولیاں دیتے ہیں. صبح یہ کھانا, دوپہر کو یہ کھانا. بولے وہ دیتے ہوں گے, ہم بادشاہ کو یہ گولی دیتے ہیں بس. یہ جو ہے ہائی لیول کی ہے, گردے بھی خراب نہیں کرے گی, کچھ بھی نہیں, اور وہ بیماری کو ختم کر دی. گناہ کی مثال جراثیم کی ہے اور نیکی کی مثال اینٹی بایوٹک کی. تو آدمی نیکیاں کرے. اور سب سے بڑی اینٹی بایوٹک کون سی بتاؤ بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح ممنو, بتاؤں. سورہ اخلاص آدمی بہت پڑھے. سورہ اخلاص, قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے, اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے. 10 مرتبہ پڑھو تو 3 قرآن کا ثواب بھی ملا اور ایک محل بھی تیار ہوا. آج کل میں ہمارے جہاں پر بھی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں, میں لوگوں میں کہتا ہوں پہلے میں 100 مرتبہ پڑھواتا تھا لوگوں سے, یہ 100 مرتبہ پڑھو. ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھو تو 100 مرتبہ ہو جاتا ہے. لیکن اب جو ہے فلیٹوں کے ریٹ بڑھ گئے, زمینوں کے بھاؤ بڑھ گئے, تو ہمارے وظیفے کا بھی بھاؤ بڑھ گیا. اب 313 کر لیا ہم نے, اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں الحمدللہ. 313 مرتبہ آدمی روزانہ سورہ اخلاص پڑھے گا 24 گھنٹے میں, تو 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں بھائی بمبئی میں جوگیشوری میں تو بہت پراپرٹی بنا لی, گاؤں میں پراپرٹی بنا لی, سب جگہ بنا لیے نا, بڑے بڑے پلاٹ رکھ لیے, بڑے بڑے کاروبار کر لیے. اب میں کہتا ہوں جنت میں بھی پراپرٹی بنائیے, اور جنت میں پراپرٹی بنانے کا یہ بہت اونچا نسخہ ہے. اس کی فضیلت حدیث شریف میں بہت آتی ہے. سورہ اخلاص بھائی, آج آیت الکرسی کو تو اعظم آیا کہا, اکبر آیا نہیں کہا, بڑی آیت یہ نہیں کہا, عظمت والی آیت. بڑی آیت تو جو ہے قرآن میں دوسری ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. یہ لمبی آیت ہے قرآن شریف کے اندر. لیکن سورہ اخلاص میں نے پہلے بیان کرتا تھا ناؤ مسجد میں, ایک ڈاکٹر نہیں ہے احمد آباد کی, وہ شکاگو میں رہتے ہیں وہ لوگ. انہوں نے بیان سنتے ہیں, یوٹیوب پر بھی سنتے ہیں, واٹس ایپ پر بھی سنتے ہیں.
اس کا مجھے فون آیا کہ مولوی صاحب میں نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھا الحمدللہ اور آپ کو ہدیہ کر دیا. ان کا بہت خوشی ہوئی بھائی. پھر اس کا فون آیا کچھ سالوں کے بعد کہ مولانا میرا 10 لاکھ مرتبہ ہو گیا الحمدللہ. لیکن مولانا ایک کوشچن سے ایک سوال سے میں نے کہا کرو ڈاکٹر صاحب. نے کہا بہت بڑا بنگلہ ٹھیک ہے جنت میں الحمدللہ. کیا کہ بھاڑو بھاڑو آپ سے کہ نہیں آئے کرایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کرایہ تو نہیں آئے گا وہاں کرایے کی بات نہیں ہے کہ آٹلا بتا بنگلہ سو پرسو آپ نے میرے کو جارے آپ جنت میں جسو نے یا بیسی نے انشاءاللہ مشورہ کرے لے سو آپ اییا مت پوچھو ملے گا ضرور. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا جنت کے اندر پراپرٹی بناؤ بنگلہ بناؤ. وہ اللہ جو جنت میں بنگلے دے سکتا ہے وہ اللہ بمبئی میں بھی اتار سکتا ہے. وہ اللہ گٹھامن بھی اتار سکتا ہے. وہ اللہ مکہ مدینہ میں بھی دے سکتا ہے. جب جنت میں دے سکتا ہے تو یہاں نہیں دے سکتا. جنت کا اللہ الگ ہے جو کہ شریک اللہ الگ ہے ایسا تو نہیں ہے کہ جنت کا جو اللہ ہے وہ الگ ہے ہندوستان کا جو اللہ جو ہے وہ الگ ہے ایسا تو ہے نہیں. تو پڑھو گے انشاءاللہ. ہاں یہ جو ہے یہ اچانک کا خیر آپ کو مل رہا ہے کہ 313 یہ بدرین کی تعداد ہے. 313 کی تعداد یہ بدرین کی تعداد ہے. اور جو ہے بدرین کی تعداد میں بھی اللہ نے کرنٹ رکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے کہ 314 ہو جاوے 315 ہو جاوے 320 ہو جاوے 1000 ہو جاوے وہ آپ کا اختیار. بنے گا ضرور ملے گا ضرور یقین ہے اللہ کے نبی کی بات پر. اور اس کی بہت فضیلتیں آتی ہیں حدیثوں کے اندر. معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری ایک صحابی تھے. تبوک کے موقع کے اوپر یہ تبوک جا نہیں سکے بیمار تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے صحابہ تبوک پہنچ گئے. یہ بیچارے بیمار تھے اس لیے وہیں رہے جا نہیں سکے. کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں حضرت جبریل آئے بھاگے بھاگے حضور کے پاس. حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے تو اگر آپ کہیں تو اس کے جنازے کی نماز ہم وہیں پڑھ لیں وہیں دفن کر دیں. اور اگر آپ کہیں تو اس کی لاش کو لے کر جنت لے کر ہم یہاں آ جائیں تبوک اور آپ نماز پڑھا دیں. آپ نے فرمایا ہاں لے آؤ. کئی ہزار فرشتے ان کی لاش لے کر جنازہ لے کر مدینہ سے تبوک آئے. تبوک والوں نے نماز پڑھی. اسی لیے اس قسم کی روایتیں بہت کیوں ملتی ہیں کہ تبوک کے قافلے جتنے تبوک میں تھے سب نے دیکھا. تبوک میں جو حاضر تھے بڑا قافلہ تھا نا تو 2-4 آدمی تو تھے نہیں سب نے دیکھا. پھر جبریل نے پوچھا کہ حضرت جنازے کی نماز تو ہو گئی اگر آپ کہیں تو یہی دفن کر دیں یا کہیں تو ہم مدینہ منورہ واپس لے جائیں وہاں دفن کریں بقی میں. آپ نے فرمایا نہیں بقی میں دفن کو. فرشتے لا رہے ہیں ہزاروں فرشتے اور اکرام ہو رہا ہے اعزاز ہو رہا ہے. آپ نے پوچھا جبریل یہ اعزاز جو ملا ہے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کو کیوں ملا؟ یہ آدمی مرتا ہے وہیں دفن ہو جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا کہ آدمی مرا وہیں دفن ہو گیا. کتنا بڑا اعزاز کیسے ملا؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا احساس ملا. ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے ہیں اور جبریل آئے اہذا ابا ذر جی ابو ذر ہیں. آپ نے فرمایا جبریل تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ یہ فرمایا آسمانوں میں دھوم مچی ہوئی ہے آسمانوں میں دھوم. اچھا پھر جملہ کا مدینہ والے بھی اتنا نہیں پہچانتے جتنا ہم آسمان والے پہچانتے ہیں. کیوں کہ ان میں 2 عادتیں ہیں. ایک ان کے اخلاق اچھے ہیں اور دوسرا کہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں. اس لیے ہمیں ہمارے اخلاق بھی اچھے بنانے ہیں. اور ایک جملہ یاد رکھنا زبان کا میٹھا بول
جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے کروڑوں نسلوں پر بھاری ہے، اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ حسن اخلاق حضور نے ہمیں سکھائی یہ چیزیں، اور یہ چیزیں بغیر قلب سلیم کے نہیں ملتی۔ دل میں میل ہوگا تو اس کی زبان پر میل ہی نکلے گا، اور دل پاک صاف ہوگا تو اللہ اس کی زبان سے اچھی اچھی باتیں نکلوائے گا۔ نامناسب حال ہے جھیل لو۔ اذا وجہت الى عبد من عبیدی مصیبتا فی بدنہ او فی جسدہ او فی اہلہ او فی مالہ فاستقبلها بصبر جمیل استحییت یوم القیامہ ان انصب له میزانا او انشر له دیوانا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں میرے بندوں میں سے کسی بندے کی طرف کوئی نامناسب حال بھیجتا ہوں اور وہ اس کا صبر جمیل سے استقبال کر لیتا، پی جاؤ، کوئی حال آ گئے پی جاؤ۔ حالات آتے ہیں، والصابرین فی الباساء والضراء، آدمی جھیل لے، بد اخلاقی نہ کرے۔ بد اخلاقی یہ نفاق کی نشانی ہے، اور اچھے اخلاق یہ اسلام کی نشانی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں کوئی نامناسب حال بھیجتا ہوں، اس نے جو ہے صبر کر لیا، حشر کے میدان میں مجھے حیا اور شرم آئے گی کہ میں اس کے لیے کوئی حساب کتاب کا دفتر کھولوں، یعنی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اس لیے میرے آج کا سبق آپ کا یہ ہے، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نسلوں پر بھاری ہے۔ زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری۔ زبان کا میٹھا بول یہ جو ہے نا، دنیا میں جتنے شہد ہیں ان میں اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنے زبان کے میٹھے بول میں، اور زبان کے کڑوے بول میں اتنے کڑوا جتنے سمندر اللہ نے بنائے ہیں دنیا کے اندر، صرف ایک سمندر ہے جو ساتویں آسمان کے اوپر ہے، وہ کڑوا نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے سمندر ہیں سارے کڑوے، ایک سمندر اللہ نے بنایا ساتوں آسمانوں کے اوپر، ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، ساتواں آسمان کے اوپر بہت لمبا چوڑا سمندر اللہ نے بنایا ہے، ایسے حدیثوں میں آتا ہے۔ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، وہ سمندر بہت لمبا چوڑا، اسے اللہ نے کڑوا نہیں بنایا، وہ میٹھا۔ لیکن دنیا کے جتنے سمندر ہیں ان میں کڑواہٹ اللہ نے رکھی ہے، تو ان سمندروں میں اتنی کڑواہٹ نہیں ہے جتنے زبان کے کڑوے بول میں۔ یہ طلاقیں ہوتی ہے نا پارٹنروں کے میاں بیوی میں طلاق، اس میں طلاق، اس میں نامناسب اولاد میں آدمی الجھتا رہتا ہے زبان کے کڑوے بول سے۔ اس لیے قلب سلیم پیدا کرو، اللہ تعالیٰ سے چپ کر۔ ہر آدمی ابھی بیٹھا ہو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم اپنے دل سے پوچھ لیں کہ میں قلب سلیم والا ہوں کہ قلب سقیم والا ہوں۔ ہر آدمی پوچھ لے کہ میں کون سی کیٹیگری میں ہوں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، دادا ابا ایک بات بہت کہتے تھے کہ اگر ہندو بھی ہوگا قلب سلیم والا، ایمان نہیں ہے لیکن دل اس کا پاک صاف ہے، جس کے بارے میں کہ وہ رکھتا نہیں، اپنا معاملہ کرتا رہتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، اسباب بنائے، جیسے عثمان ابن ابی طلحہ کو ملی، جیسے حضرت خدیجہ کو ملی خیر۔ حضرت خدیجہ کہتی تھی کہ اللہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں ہے، مجھے شوہر کی ضرورت ہے، مجھے اچھے سے اچھا تو شوہر دے۔ سوچ سکتی تھی حضرت خدیجہ کہ حضور کے ساتھ ہوگا نکاح؟ جب آپ کی عمر 22-23 سال کی ہو گئی تو فاطمہ اسدیہ اور ابو طالب کی بیوی کا نام تھا فاطمہ اسدیہ، بہت اونچی عورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ اسدیہ کا بہت تذکرہ کرتے تھے، حدیثوں میں آتا ہے، بہت تذکرہ کرتے تھے۔
فاطمہ اسدیہ کا، ام ایمن کا، ام ہانی کا، حضرت خدیجہ کا، پھر جو ہے حضرت حلیمہ کا، ان لوگوں کا تذکرہ حضور، اور سلمہ کا، عبد المطلب کی والدہ سلمہ، یہ جو ہے ان لوگوں کے تذکرے حدیث تسمیہ کے تذکرے بھی آتے ہیں حدیثوں کے اندر. ایک لڑکی تھی مدینہ منورہ میں تھی، مکہ میں نکاح ہوا ان کا. یہ سب کے قصے ہیں حدیثوں کے اندر، الگ الگ آتے ہیں. میں صرف یہ حضرت خدیجہ کا تھوڑا سا قصہ بیان کروں. تو فاطمہ اسدیہ اور ابو طالب یہ تو دونوں میاں بیوی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن نہیں گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہو گئی تو دادا کا انتقال ہو گیا. اب کوئی نہیں. عبد المطلب نے سب کو جمع کر کے کہا تھا کہ بھئی دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی کون خبر رکھے گا؟ تو سارے چچاؤں نے کہا ہم. عبد المطلب نے کہا نہیں، ایک آدمی کہے، ایک آدمی. سب کہے میں کروں گا تو کبھی نہیں آتے، ایک آدمی کو ذمہ داری دو. ابو طالب نے کہا میں. 42 سال تک حضور کی خدمت کی ابو طالب نے، اور دل و جان سے رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ فرماتے تھے میرے دادا کا جنازہ جب اٹھا ہے، انی کنت ابن ثمانی، میری عمر 8 سال کی تھی، اور جنازہ جب اٹھا حرم شریف سے، وہاں پر یعنی وہاں کے جو بے ایمان تھے وہ جلاتے نہیں تھے. ہمارے یہاں والے جلاتے ہیں، وہاں والے قبروں میں دفن کرتے تھے. اسی لیے مسجد نبی ابھی جو بنی ہوئی ہے اندر کا حصہ، یہ مشرکین کا قبرستان تھا، وہاں ہی مسجد نبی بنی ہے. حضور نے 2 ٹکڑے لیے تھے، ایک تو سہل سہیل کے، اور یہ مشرکین کا قبرستان بھی لے لیا تھا حضور نے. فرمایا بھی اسے بھی لے لو، اب تک اپنے قبضے میں آ گئی یہ چیز، اور ان کے قبروں کو اکھاڑو. آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر ان کے قبروں کو اکھاڑو، ان کے اندر کے جو یعنی تازہ لاشیں ہیں ان کو نکال کے باہر پھینک دو، کچھ ہڈیاں ان کو نکال کے باہر پھینک دو، ان کو پاٹو، پاٹ کر وہ ٹکڑا اور یہ ٹکڑا بن کر مسجد نبی بنی. وہ لوگ دفن کرتے تھے. تو حضور فرماتے تھے کہ میرے دادا کا جو جنازہ اٹھا تو انی کنت ابن ثمانی، میری 8 سال کی عمر تھی، اور قافلے کے ساتھ میں بھی روتا ہوا جا رہا تھا. میرا باپ بھی نہیں، میری ماں بھی نہیں، میرا دادا بھی نہیں. ابو طالب میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے کیونکہ ان کے ابا کا انتقال ہوا تھا، جنازے میں تھے. جب واپس آئے تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا کہ محمد تمہارا سامان کہاں ہے؟ عبد المطلب کیا رہتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سامان. تو آپ نے بتایا یہ میرا جھولا ہے، میری پیٹی ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا. اس زمانے میں جھولے ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے، پیٹیاں ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، یہ ہے سب سمیٹا، اور سمٹ کر جو ہے وہ لے کر چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. 8 سال کی عمر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. خیریں کیسے ملتی ہیں؟ اچانک کی خیریں. اچانک کی خیر لینی ہے، قلب سلیم پیدا کرو، ورنہ اچانک کی خیر نہیں ملے گی. خیر کہاں سے ملے گی؟ عبادت قبول نہیں ہوگی. یہ کیا لے لو. نماز کا اثر تو تم نکلے گا جب آدمی کی نماز قبول ہوگی. یہ نماز کو نہ اثر ہوتی. تو فرماتے تھے ہم نے ہمارا سامان لے لیا. ابو طالب نے اٹھایا، چلے. اب کہاں جا رہے ہیں؟ ابو طالب کے گھر جا رہے ہیں. آپ کو اچانک یاد آیا، ارے چچا میرے کپڑے سوکھ رہے ہیں. بھاگے حضور جا کر 8 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ تو تھوڑا دوڑنا کرنا شروع کر دیتا ہے. کپڑا لے کر آیا اور وہاں گئے تو فاطمہ اسدیہ تھی، ابو طالب کی بیوی، اور ابو طالب کھڑے رہے دروازے پر، چوکھٹ پر، اور یوں کہا فاطمہ ایک مہمان لایا ہوں. کھانا پکانے میں مشغول تھی. فاطمہ ایک مہمان لایا ہوں، اس طرح دیکھ تو صحیح. یہ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ارے یہ مہمان نہیں ہے، یہ تو گھر کا مالک ہے، یہ تو ہمارے گھر کا مالک ہے. اور اپنے سینے سے لگایا تو آپ تذکرہ کرتے تھے. مجھے وہ پیار اور محبت اب تک یاد ہے. تو پیار اور محبت
کہ کھانا آتا تھا بچوں کے لیے پہلے محمد کھائے گا، کوئی اچھی چیز آ گئی کسی جگہ سے میرے لیے رکھ لیتی تھی. فاطمہ اسدیہ ان کا نام تھا. دل میں ایمان تھا لیکن ابو طالب کے خوف کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتی تھی. شوہر کا ڈر کہ پتہ نہیں میرے گھر کا کیا ہوگا، بہت تذکرہ کرتے تھے. اب فاطمہ اسدیہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا جب باتیں مسلمان ہو گئی تھی. جب مدینہ میں انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا خالد، عمر، یہ دو نام مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے نام میں میری غلطی ہو رہی ہو لیکن یہ تو بات ضرور ہے کہ صحابہ سے کہا بھی ان کا انتقال ہوا ہے، قبر تھوڑی 2 آدمی کی بنانا. 2 آدمی، یہ قبر تو ایک آدمی کی بنتی ہے نا. ایک عورت کا انتقال ہوا تو ایک عورت دفن ہوگی. 2 آدمی کو بنانا، 2 جنازے، 2 لاشیں اندر جانے، ایسے بنانا. کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی آپ کیوں فرما رہے ہیں ایسا. بن گئی قبر. جنازہ جب لایا گیا تو پہلے فاطمہ اسدیہ کو لٹایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لیٹ گئے اس قبر میں. اور سارے صحابہ نے دیکھا، ارے لیٹ گئے. لیٹے رہے، دعا کرتے رہے. ایک ہی صحابیہ ہے فاطمہ اسدیہ جس کے لیے حضور نے ڈبل قبر خود ہوئی. روتے رہے، دعا مانگتے رہے. پھر حضور نے کہا صحابہ سے لوگ ہاتھ پکڑتے ہیں نکالو. آدمی جب نکلے گا باہر تو ظاہر بات ہے کوئی ہاتھ پکڑ کے اوپر کھینچے گا تو پھر حضور باہر آئے. صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی میں نے اس لیے کیا کہ اس عورت کی مجھ پر بہت احسان آ 42 سال تک اس نے جو میری خدمت کی ہے میں نہیں بھول سکتا. دوسری بات یہ، میں قبر میں اس لیے لیٹا تھا کہ قبر کا عذاب اسے نہ ستائے، اور میں نے میرا کپڑا اس کو اس لیے دیا تاکہ اللہ اس کو جنت کا سندس کپڑا پہنا. سب مائیں کہتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے آج کی رات فاطمہ اسدیہ کے ساتھ گزاروں گا، تو بستر وہاں لگتا تھا. بھی بہو بھی فاطمہ اور ساس بھی فاطمہ، یہی ہے نا. حضرت فاطمہ کی تو ساس ہوئی نا. جہاں بہو بھی فاطمہ ہو اور ساس بھی فاطمہ ہو وہاں ماشاءاللہ گاڑی بہت اچھی چلتی ہے. آج میں جو ہے وہاں سوؤں گا تو ایک طرف فاطمہ اسدیہ کی چارپائی ہوتی، ایک طرف حضور کی چارپائی ہوتی، اور پوری رات مکہ کے تذکرے کرتے پرانے. ابو طالب سے جب انتقال ہوا تب یہ فاطمہ اسدیہ بھاگی بھاگی یہی حضور کے پاس، اب میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں. شوہر کی وجہ سے میں مسلمان نہیں ہو رہی تھی. یہ فاطمہ اسدیہ انہوں نے حضور سے کہا تھا. ابو طالب نے کہا محمد تمہاری عمر 23 سال کی ہو گئی، 24 سال کی ہو گئی، کوئی دھندا بندہ کرو، گھر کا خرچہ. غربت تھی ان کے گھر میں. اب نے فرمایا بھی میں دھندا کیا کروں، مجھے کاروبار کرنا تو آتا نہیں. ہاں مکہ والوں کو بکریاں وغیرہ چلا لیتا ہوں میں. اس کے پیسے آتے تھے تو حضور دے دیتے تھے چچا کو اور ابو طالب کو اور یہ فاطمہ اسدیہ کو. انہوں نے کہا خدیجہ ہے نا، خدیجہ دیکھو خیریں کیسی چلتی ہے، یاد رکھنا اچانک کی خیریں چلیں گی جب دل پاک صاف ہوگا. اچھا عالم سے دوستی ہو جائے گی، اچھے حکیم سے دوستی ہو جائے گی، اچھا آدمی ملے گا. وہ اللہ کرتا ہے سارا نظام. میرے ساتھ وہ قصہ سنا تو دادا ابا والا ایک مہینہ 15 دن پہلے قصہ ہوا. میں بھی وہاں دہلی گیا ہوا تھا، ہمارا دیوبند نگر کے پروگرام تھے. تاریخ تو مجھے یاد رہی نہیں، 15 دن بھی نہیں ہوئے ہوں گے شاید، یعنی یہ ابھی ستمبر چل رہا ہے نا، تو شاید ہم گئے اگست کے اخیر میں. دیوبند دارالعلوم، مظاہر العلوم، وقف، جامعۃ الشیخ، وہاں ہمارے پروگرام تھے. کئی ضلع ہی پھر 10-15 دن کے لیے ہم گئے تھے. سال میں والد صاحب کی قبر پر جاتا ہوں 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے. میرٹھ سب جگہ ہمارے پروگرام تھے. اور کر کے میں جمعہ کے سنیچر کے دن ہمارا سفر تھا، جمعہ کا دن تھا. میں نے کہا بھی آج بھی ابا کی قبر پر ہم جائیں گے. کب جائیں گے؟ عصر بعد جائیں گے جمعہ کے دن. 2 جمعہ مجھے ملے تھے وہاں. ایک جمعہ کو گیا، باقی سفر میں گیا.
باقی ہو جائے گی. آخر جمعہ تھا تو میں نے کہا ابا کی قبر پہ جائیں گے. اچانک کی خیریں بتاتا ہوں آپ کو میں. اب 10-12 دن پہ 15 دن بھی نہیں ہوئے ہیں شاید, 10-12 دن پہلے اس کے بعد آ کر ہم جام نظر گئے, پھر یہاں آئے. سب بیٹے میرے ساتھ تھے, قبر پر کھڑے رہے. پھر میں نے بچوں سے مشورہ کیا, بھائی 20 منٹ دیر ہے غروب میں, اب جو ہے اگر قریشی مسجد میں پڑھتے ہیں نماز تو وہاں کیچڑ بہت ہے اور میرے گھٹنوں کی تکلیف ہے, اس لیے میں تو چاہتا ہوں یہاں قریب میں کوئی مسجد ہو تو وہاں نماز پڑھ لوں, دعا بھی ہو جائے گی تھوڑی سی. تو وہی قبرستان میں ہی کوئی آدمی بھاگا آیا, ہم تو پہچانتے نہیں اس کو. یہ کہ مولوی صاحب یہاں پشتیران میں ایک بہت اچھی مسجد ہے, بہت شاندار بن گئی ہے. میں نے کہا بھائی سب کچھ بیت الخلاء وغیرہ, کموڈ وغیرہ, انگلش ٹوائلٹ وغیرہ. بولے مولانا بہت اچھا نظام ہے, آپ یہاں مغرب پڑھ لو, اور مولانا تھوڑی سی اللہ رسول کی بات بھی بتا دینا ہم کو. میں نے کہا چلے گئے. وہاں جانے کے بعد جو ہے مغرب پڑھی, مغرب کے بعد تھوڑی دیر 10-15 منٹ ان کو بھی 313 والا وظیفہ دے دیا کہ پڑھتے رہو, اسے دعوت کا کام کرتے رہو, چلتے رہو. اب مجھے مسجد اچھی نہیں کی. یہ 12 دن پہلے کا قصہ ہے, یہ سنا رہا ہوں آپ کو. میں نے ہمارے بچوں سے کہا کہ بھائی دیکھو میں تو عشاء پڑھ کے یہاں سے نکلوں گا, 9:15 بجے کی عشاء ہے, مجھے کچھ سبق میں ریکارڈ کرانے ہیں, کچھ کام بھی ہے, اگلے ہمارے لمبے سفر ہیں انشاءاللہ, اس کی ساری ترتیب بھی دینی ہے مجھے. آپ لوگ تو چلے جاؤ جہاں آپ کو چاہے, آپ عشاء پڑھو, رات کو سب ساتھ میں کھانا کھائیں گے یا جو بھی ہوگا. میں یہاں سے 9:15 بجے نماز پڑھ کے نکلوں گا. باہر جا کر میں بیٹھ گیا. اچھا لگا مجھے, اندھیرا تھا, ایک دم اندھیرا تو نہیں تھا, درخت تھا, اس کے نیچے بیٹھا, صاف ستھری ہوا. ایک لڑکا آیا, کالا سا پہنے ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مولانا یونس پالم پوری ہیں؟ میں نے کہا ہاں بھائی. مولانا عمر صاحب کے بیٹے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. میرے ساتھ میرے ساتھی تھے, راجستھان کا ایک ہمارا لڑکا ہے ساتھ رہتا ہے, ایک ہمارا بھائی مجیب ہے جو جب دہلی جاتے ہیں تو کار لے کر ہمیں جہاں جانا ہو وہاں لے جاتا ہے. وہ لوگ بھی تھے. آپ کے والد صاحب کی ایک امانت میرے پاس ہے. جو میرے والد صاحب کی کیا امانت ہے آپ کے پاس؟ یہ کہا آپ کے والد صاحب کی کتاب ہے 50 سال پرانی. کتنے سال پرانی بھائی؟ 50 سال. اچھا, تو میرے والد صاحب کی اگر کتاب آپ کے پاس ہے 50 سال پرانی ہے تو اس کا حقدار تو میں ہوں, مجھے دے دو آپ. نے کہا پہلے آپ مجھے معاف کر دو. میں نے کہا معاف کیوں کروں؟ آپ نے بولے میں نے جو ہے اس پر غصب کیا ہے اور میں نے میرا نام بھی لکھا ہے, اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے, میرا نام بھی لکھا ہے اس پر. چلو تو کوئی بات نہیں, تم نے لیا ہے لیکن تم مجھ تک پہنچا دو میری وہ چیز, میں دیکھوں تو صحیح کون سی کتاب ہے. ابا کا مزاج تو ہم کو معلوم تھا, ساتھ رہے. تو وہ گیا اور آیا. میں نے کہا دیکھ میں یہیں بیٹھا ہوں. اس نے مجھے پہلے پوچھا کہاں پہنچا ہوں, ایڈریس. میں نے کہا کوئی ایڈریس نہیں بھائی, میں یہاں بیٹھا ہوں, یہاں سے ہٹوں گا نہیں جب تک تو میرے والد کی کتاب لائے گا نہیں. میں یہ بیٹھا, میں یہاں سے ہٹنے کا نہیں. اور جو ہمارے ساتھی تھے, پانی وہاں کا بہت ماشاءاللہ اچھا تھا. میں نے کہا کہ خوب پانی پلاؤ مجھ کو, یہاں کا بیٹھے رہو یہاں, وہ آئے گا. پھر دلی والوں کو پتا چلا, وہ ملنے کے لیے آئے تھے, کل سفر ہے, مولانا سے ملنا ہے, فرقان وغیرہ سب جو ہے. میں نے کہا یہی بیٹھا ہوں پنچپیران میں, آپ لوگ آ جاؤ, قبرستان کی مسجد ہے بڑی. اب وہ تو گیا اور آیا اور کتاب دی مجھ کو. میں نے کھولی, میرے والد صاحب کا نام لکھا ہوا میم عین پہ, ابا لکھتے تھے میم عین پہ. مولانا انعام الحسن صاحب کا جو پہلا دور تھا, یعنی حضرت جی بنے تھے, تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے تو صحابہ کی تعلیم کرتے تھے نظام الدین میں مرکز میں, اور ابا سامنے بیٹھتے تھے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کی تعلیم میں بیٹھ کر ابا حاشیہ لکھتے تھے. مولانا انعام الحسن صاحب کی تفسیر کرتے تو اس کا حاشیہ لکھتے. وہ سارا حاشیہ لکھا ہوا
وہ کتاب میں تھا تو میری تو جان تھی وہ، میں بھی پڑھنے لکھنے والا آدمی. وہ جو ہے اس نے کہا یہ میرے پاس ہے. کہاں سے میں نے لی پتہ نہیں، جنات تھا پتہ نہیں کیا تھا. میں نے کہا بھائی تو کچھ بھی ہے تو مجھے میری کتاب دے دے. اب میرا نام بھی لکھا ہوا ہے، تیرا نام تو مٹا دیں گے، تو فکر مت کر، اتنا تو ہم کو آتا ہے مٹانا، ہمارا نام ہم لکھ لیں گے اس کے اوپر. لیکن تجھے ملی کہاں سے؟ تو نہیں اتنے سال سے تو نے بولا وہ چیزیں مت پوچھو مجھ کو، میں جب جا رہا ہوں. میں نے کہا ٹھہر تو صحیح، میرا قرآن کا ترجمہ بھی تجھے یاد پتا ہے کہ نہیں؟ بولے ہاں نام سنا ہے میرے پاس، کسی کے پاس سے میں نے دیکھا تھا. میں نے کہا ریاض القرآن نام ہے اس کا، میں تجھے ہدیہ دوں؟ ہاں ہاں ہدیہ تو لوں گا. تو میں نے کہا کہ ہماری منتخب 26 صورتیں آئی ہیں، وہ بھی تجھے ہدیہ دوں؟ کہا ہاں وہ بھی لوں گا. پھر ہماری تصویر ہوتی ہے، میں میری جیب میں تصویر رکھتا ہوں، جاندار شاندار مالدار دیندار، یہ میری تصویر. میں نے کہا یہ تصویر بھی ہدیہ دوں؟ بولے ہاں ہاں یہ تو دو مجھ کو. میں نے کہا تصویر تو ابھی دے دیتا ہوں، اور میرا ریاض القرآن جو ہے وہ چلا جا علاج کے اندر، وہاں میرا بیٹا بیٹھا ہے، اس کو تو جا کر اس سے جا کر میرا نام لے، میں فون کر دیتا ہوں، تجھے ہدیہ دے دے گا. پڑھتے رہنا اس کو، اور 26 صورتیں جو ہیں وہ بھی پڑھتے رہنا. مومن کا اچار وغیرہ سب اس میں، تصویر بھی. وہ گیا. پھر میں نے میرے بیٹے کو فون کیا، بھائی پتہ نہیں کوئی ہے کالے امامہ پہن کر آ رہا ہے، جلدی سے دے کر روانہ کرنا، زیادہ بٹھانا مت اس کو. وہ کتاب میرے پاس آئی 50 سال پرانی، اور اب میں نے محفوظ کر لی میرے پاس. میرا تو خزانہ ہے اس کے اندر، میرے ابا کا لکھا ہوا ہے سب. میں تو پڑھنے لکھنے والا آدمی. میں نے مفتی صاحب کو بھی دی. میں نے کہا دیکھو بھی، انہوں نے بھی کہا کہ ابا عجیب عجیب باتیں دادا لکھ کر گئے ہیں اس کے اندر. اس کو کہتے ہیں اچانک کا خیر. حالانکہ میں کبھی وہاں نماز نہیں پڑھتا. دادا ابا کی قبر پر جاتا ہوں، کار ہوتی ہے، کار میں بیٹھ کر اپنے گھر آ گئے. وہ دن ایسا، وہ آدمی کبھی وہاں نماز نہیں پڑھتا. اوپر یہ سارا نظام اوپر تھا. یہ 12 دن پہلے کا قصہ ہے. میں نے ابھی اس کو ریکارڈ بھی نہیں کرایا، لیکن کتاب میں نے محفوظ رکھی. آپ جب آؤ گے تو دکھا دوں گا. بہت حفاظت کے ساتھ رکھی. یہی حال ہوا حضرت خدیجہ کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ابو طالب نے، فاطمہ صدیقہ نے، بھیج جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. حضرت خدیجہ نے کہا کون ہے لڑکا؟ محمد ابن عبداللہ. ارے ہاں ہاں، مکہ میں ایک نوجوان ہے. بلایا اس کو، بلا کر حضور کو بٹھایا، اور بٹھا کر کہا کیوں آئے ہو؟ یہ کہا کہ کچھ پیسے ویسے ملے تو میں بھی دھندا بندہ کروں. یہ خیر ابھی اسلام نہیں آیا ہے، اسلام نہیں آیا ہے ابھی تو. اسلام آنے میں بہت دیر ہے. لیکن قلب سلیم والے کو ابا کہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ خیر دے دیتا ہے. خدیجہ کی ایک سہیلی تھی، اس کا نام تھا نفیسہ. خدیجہ نے کہا نفیسہ ذرا اس کا بایو ڈاٹا نکال. عورتیں تو ماہر ہوتی ہے نا بھائی. آج کل تو عورتوں کا آپ کوئی چیز سونپ دو، آپ واٹس ایپ پر آپ کو 10 منٹ میں جواب آ جائے گا. سوکرا وہ سے چھوڑی آوی سے ساری چیزیں. وہ بھی نفیسہ تھی. وہ فوراً مکہ میں گھوم گھام کرا کر کام میں کہا رجل صالح، رجل صالح. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہوا خدیجہ کا. مال بھی دیا، سفر بھی ہوا، شام بھی گئے. جو بڑے لمبے قصے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حساب کتاب کر کے حضور آ گئے سفر سے، سارے لمبے قصے تو بیان نہیں کر سکتے. 1 گھنٹے کا مجھے ٹائم دیا ہے بیان کرنے کا، کہ 1 گھنٹے میں بات پوری کرنی ہے، تو سارا لمبا قصہ کہاں سے سنا ہوں. لیکن یہ کہ جب حضور واپس آ گئے تو حضرت خدیجہ نے خود نے حساب دیا. تو آپ نے 4 کوٹلیاں بنائی. کتنی بھائی؟ 4. ایک خدیجہ کا نفع، ایک اپنا نفع، ایک خدیجہ کا راس المال. راس المال تو سمجھتے ہو نا بھائی، موڑی، موڑی کہتے ہیں نا، موڑی. اور ایک وہ جو غلام میسرہ ساتھ گیا تھا، جو بھی تھا، اس کا کچھ معاملہ ہو گیا تھا کسی کے ساتھ سفر میں، تو حضور نے کہا تھا تو لڑائی مت کر، تیرا پیسہ جو بھی ہے میں دے دوں گا تجھ کو. ایک اس کے پوٹلی. یہ 4 پوٹلیاں تھی. ایک اپنا نفع، ایک حضرت خدیجہ کا نفع، ایک راس المال موڑی، اور ایک جو ساتھ گیا تھا اس کا جو حضور نے وعدہ کیا تھا وہ. تو حضور نے کہا بھی یہ نفع تو میرا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا راس المال. تاجر نہیں تھے، لیکن تاجروں سے زیادہ اللہ نے عقل دی تھی. اور یہ اس کا ہے. لڑائی ہوئی تھی، میں نے وعدہ کیا تو میں دوں گا.
حضرت خدیجہ دیکھتی رہی، نہ کوئی خواب دیکھا ہے، نہ کوئی بات آئی ہے سامنے، کچھ بھی نہیں، لیکن خیریں ابا کہتے تھے قلب سلیم ہوگا تو خیر تمہیں ڈھونڈ کر آئے گی، اور قلب سقیم ہوگا بیمار دل حرم میں رہ کر بھی محروم رہے گا۔ ابو جہل وغیرہ حرم میں رہ کر محروم رہے کہ نہیں رہے؟ حضرت خدیجہ دیکھنے لگی، کبھی حساب کتاب دینے والے تو حساب دیتے ہیں، لیکن اس طرح کلیئر حساب تو کسی نے دیا نہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا غلام کو جا کے تو جا، اور نفیسہ تھی پرائیویٹ سیکرٹری، اس کو بھی بھیج دیا تو بھی چلی جا۔ اب کمرے میں کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت خدیجہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کیا حساب ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھائی یہ آپ کا حساب ہے، یہ موڑی ہے، یہ نفع ہے، یہ میرا ہے، اس کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدیجہ نے کہا کہ چلو آپ کا نفع لے لو۔ آپ حضور نے لے لیا نفع۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت خدیجہ نے تذکرہ کیا کہ آپ جوان ہو، نکاح کا اور شادی کا اگر آپ کا ارادہ ہو۔ فرمایا ہاں میرا ارادہ تو ہے۔ تو کہا کہ اگر میرے ساتھ نکاح ہو جائے یہ خیر ہے، اتنا خود کی، بعض روایات میں کسی کے ذریعے کہلوایا، اور بعض روایات میں تو خود نے بات کی، میرے ساتھ اگر تمہارا نکاح ہو جائے۔ تو آپ کما رہے تھے، تمہارا آدمی تھوڑا حیا شرم محسوس کرتا ہے، سرخ ہو گئے، سرخ، خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا تو خدیجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم سوچو۔ تو حضور نے جواب دیا، اور جواب بھی کتنا عقل مندانہ دیا۔ یہ کہا فرمایا کاروبار یہ الگ چیز ہے، رشتہ داری ایک الگ چیز ہے، اس لیے میں جب تک ابو طالب سے اور فاطمہ صدیقہ سے اس بارے میں مشورہ نہ کر لوں میں جواب نہیں دے سکتا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ نہیں دیا، تم سوچ لو، ان کو بھی جواب دو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور نے اپنی پوٹلی لی، کھڑے ہوئے، تو حضرت خدیجہ نے کہا یہ میری پوٹلی بھی ہے دیا، نفع والی۔ خوشی ہوئی، یہ نفع بھی آ گیا اپنے پاس۔ آگے بڑھے، کہا محمد یہ راسل مال بھی ہدیہ، مڑی تھی نا یہ بھی ہدیہ۔ آپ کو تو بہت خوشی ہوئی، اچانک کا خیر ہے، ارے بھی میرا نفع تو ملا ہی ملا، اس نے اپنا بھی دے دیا اور اپنا بھی دے دیا اور مال بھی دے دیا، اور وہ جو پوٹلی کی غلام تھی وہ اس کو دے دی۔ کتابوں میں لکھا ہے آپ باہر جب نکلے وہ اتنی خوشی تھی کہ ابو طالب کا گھر کا راستہ ہی بھول گئے۔ کھڑے کہاں یوں جانا ہے، یوں جانا ہے، یوں جانا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سوچا کہ ہاں یہ چھوٹا سمجھتا تھا، اور فطری چیز ہے، خوشی ہوتی ہے۔ ہمارا مولانا یونس پونا والا رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہوگا آپ نے، وہ کہتے تھے شروع میں جب میں نے کام شروع کیا پونا میں تو کوئی ہماری آمدنی نہیں تھی، کوئی نیا آدمی آ جائے تو ٹینشن ہوتا تھا کہ یار اس کو ناشتہ کرانا پڑے گا۔ تو فجر کی نماز کے بعد میں گھوم کر بیٹھتا تھا تو سب سے پہلی صف میں لوگوں کے چہرے دیکھتا تھا، کوئی نیا آدمی تو نہیں آیا ہے، کوئی نیا آدمی آیا تو مجھے ٹینشن ہو جاتا تھا کہ یہ کوئی مشورے کے لیے آیا ہوگا، ناشتہ کرانے کے لیے، اپنے پاس پیسہ نہیں۔ مولانا کہتے ہیں دعا کرانے کے بعد میں بیٹھ جاتا تھا، گھوم نیچے مڑی کر کے، وہ ایک یہاں سے آتا، ایک یہاں سے آتا، ایک یہاں سے آتا، سامنے بیٹھ جاتا۔ ابھی کہاں سے آئے ہو؟ میں احمد نگر سے آیا ہوں۔ تم کہاں سے آئے؟ میں کہا مالیگاؤں سے آیا ہوں۔ ابھی تم کہاں سے آئے؟ جی کہا میں جو ہے وہ بیڑ سے آیا ہوں۔ 3-4 الگ الگ۔ بھائی کیوں آئے؟ بھائی ہمارے یہاں مسئلہ ہے، مشورے کے لیے آیا ہوں۔ مولانا ہی بڑے تھے تو میں ان کا کہتا کہ دیکھو بھائی ناشتہ کرو گے نہیں کرو گے؟ مولانا ناشتہ تو کریں گے، رات کو دیر سے آئے تو ناشتہ تو کریں گے۔ دیکھو بھائی میرے پاس ناشتہ کرانے کے پیسے ہیں نہیں، لیکن آپ کو ایک سیٹنگ کر کے دیتا ہوں، تم ایسا کرو گے تو تمہارا ناشتہ ہو جائے گا، پھر ناشتے کے بعد اپن مشورے کے لیے بیٹھیں گے۔ بولے کیا ترتیب ہے؟ بولے بڑے میاں بیٹھے نا کونے میں، داڑھی ہل رہی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ چاروں کے چاروں، اور چاروں جا کر سلام کرو۔ جب تم سلام کرو گے تو وہ غصے میں وعلیکم السلام کہیں گے، بعض لوگ کیا وعلیکم السلام، ارے بھائی آہستہ بولو یار، وعلیکم السلام، تم گھبرانا مت۔ مولانا کہ گھبرانا مت، تم جا کر سے وہ پوچھیں گے کیوں آئے ہو، تم اتنا کہنا ہے کہ چچا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کی دونوں بیویوں کا انتقال ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ابھی آپ کا نکاح کرا دیں۔ ہمارے یہاں مالیگاؤں میں ایک ماشاءاللہ خاتون ہے، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، اور یہ بیڑ سے بھی آئے ہیں، ان کے یہاں بھی اچھی خاتون ہے، آپ کو جو پسند ہو۔
چپ رہو, ابھی اشراق پڑھو, اشراق پڑھ کے باہر ہوٹل میں جاتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, اور بعد میں جا کر بات کریں گے. یہ کتنی چیز ہے ناشتہ. اب مولانا صاحب پناہ والے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا میں دیکھتا رہتا تھا, میں کہتا تھا اللہ تیرا شکر ہے ناشتے کا انتظام ہو گیا, کہ ناشتے کا انتظام ہو گیا. اب باہر جا کر جو ہے باتیں کر کے کبھی ملائی بھی لانا, ذرا گرم جلیبی بھی لانا, ذرا یہ بھی لانا, ان کے تو مزے ہو گئے. ہاں بتاؤ کیا ہے, شادیاں تو کرانے تو آئے نہیں تھے, یہ تو مشورے کرنے آئے تھے, بات بنی نہیں, آ گئے. ایسا کئی لوگوں کا ناشتہ کرایا. یہ بڑے نہیں آئے مولانا یونس صاحب کے پاس, ارے مولانا یونس, ارے یونس بھائی تم جو لوگ کئی آتے ہیں شادی کی باتیں کرتے ہیں, ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں, کوئی کراتا ہے ہی نہیں. تو مولانا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ ٹھیک ٹھاک کر دیے, یعنی اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی. تو میں کہتا تھا کہ چچا میں ہی بھیجتا تھا. یہ فکری چیز ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال بھی آ گیا, خدیجہ نے پیغام بھی رکھا, تو ظاہر بات ہے کہ فطری چیز ہے کہ آدمی کو خوشی ہوتی ہے. آئے گھر پر ابو طالب بیٹھے ہوئے, فاطمہ صدیہ بیٹھی ہوئی, اور بیٹا آ گیا, تجارت کر کے آیا, مال لیا, یہ کیا وہ کیا, خوش ہو گئے. پھر کہا اب میں ایک کچھ پرائیویٹ بات کرنا چاہتا ہوں. بولو. خدیجہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ اگر تم نکاح کرو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تب ابو طالب نے کیا کہا, تو نے خواب دیکھا ہوگا. فاطمہ صدیہ نے کیا کہا, نہیں ایسا کیوں کہ تو خواب دیکھا ہوگا, میرا بیٹا اس سے بھی اعلیٰ ہے, یہ میرا بیٹا محمد جو ہے یہ اس سے بھی اونچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پورا سپورٹ کیا. اور فاطمہ صدیہ نے کہا تم ابھی جاؤ, کل نہیں ابھی. ابو طالب فوراً گئے, اور فوراً گئے جو نفیسہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں, اس کے آرام کا وقت تھا حضرت خدیجہ کا, بیٹھی ہوئی تھی. کیوں آئے ہو؟ ایک آپا سے ملنا ہے. بے آپا سے اب نہیں ملے گی, کل ملے گی. حضرت خدیجہ نے سن لیا کہ کوئی آیا ہے باہر. بے کون ہے؟ ایک ابو طالب معروف لوگوں میں تھے, مکہ مکرمہ کے قریش کے لوگوں میں تو خاندان معروف ہوتے ہیں نا. ارے آ جاؤ ابو طالب آ جاؤ. محمد آئے تھے میرے پاس, اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے شادی نکاح کی بات کی ہے, صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے, میں نے رکھی ہے. ابو طالب کہتے تھے میں نے پوچھا کہ تمہارے خاندان والے کیسے تیار ہوں گے؟ بھی تمہارا خاندان, تمہارا ماموں, تمہارے والد, تمہارے چچا خود معروف لوگ ہیں. بعض روایت میں ہے کہ باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا, بعض میں یہ ہے کہ باپ زندہ تھے. یہ سارے کیسے تیار ہوں گے؟ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, میرے باپ سے اگر کوئی مجھے کام کرانا ہوتا ہے تو میرے پاس ایک ترتیب ہے. یہ کیا ترتیب ہے تھوڑا ہم بھی تو سمجھیں. یہ فرمایا کہ روزانہ سورج غروب ہونے کے بعد ایک بوتل شراب کی پلاتی ہوں, اور جس دن کوئی بڑا کام کرانا ہو, کوئی بڑے چیک پر سگنیچر کروانے ہو, یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا, بڑا کام کروانا ہو تو 2 بوتلیں پلا دیتی ہوں. جب 2 بوتلیں پلا دیتی ہوں تو وہ مست رہتے ہیں, اور جو میں کہتی ہوں اوکے. جس دن نکاح کی تاریخ طے ہوگی اس دن 2 بوتلیں پلا دوں گی میں ان کو, اور باتیں ہو جائیں گی. یہ خیر کی گھڑیاں چل رہی. شادی کی تاریخ طے ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. ابو طالب نے نکاح پڑھایا. نکاح پڑھانے حضور یہ فرمایا خدیجہ بیٹھی ہے, محمد بیٹھے ہیں. میرا بیٹا اگرچہ مال کے اعتبار سے کم ہے, خدیجہ مال کے اعتبار سے بہت اونچی ہے, لیکن عزت, شرافت, کرامت, سعادت, وقار, ان چیزوں میں میرا بیٹا خدیجہ سے کئی گنا زیادہ ہے, کئی گنا زیادہ. خدیجہ نے اس جگہ پر کہا صدق, سچ کہا تم نے, ان کا مقام بہت اونچا ہے. نکاح ہو گیا, مہرتیں ہوئی, سب کچھ ہوا. کبھی تفصیل سناؤں گا انشاءاللہ کیا مہرتیں ہوئی, کس کو دعوت دی, کس کو بلایا, کیا کھانا پکا, جو بھی ہو. جب سبھی زفاف میں گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تب خدیجہ نے ہاتھ پکڑا, اور ہاتھ پکڑ کے یہ کہا میں تیرا جو آپ کا ہاتھ پکڑ رہی ہوں, میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے, بس صرف ایک وعدہ مجھ سے کر لو, ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ آپ کو نبی بنائے گا, آپ کے پیشانی پر میں نبوت کا نور دیکھ رہی ہوں,
اللہ آپ کو نبی بنائے گا. جب اللہ آپ کو نبی بنائے خدیجہ کو طلاق مت دے دیں. اس پر حضور بہت روئے اور حضور کے قصے یاد بھی تھے. 24 سال کی عمر میں ہو رہا ہے نا, تو کچھ روایت ہے کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تذکرے بھی کرتے تھے. یہ اچانک کی خیر ہے, اس لیے 2-3 باتیں یاد رکھنا. اچانک کا خیر مانگو, قلب سلیم مانگو اللہ تعالیٰ سے, 313 مرتبہ سورہ اخلاص. یاد آ گئی بات بھائی. اور وہی میرا جملہ, زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے, اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. زبان کو کنٹرول میں رکھو گے انشاءاللہ بھائی. اب اس پر بہت تفصیلیں بیان نہیں کر سکتا, اب اگلے ہمارے کچھ نظام ہیں. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جتنا مجمع آیا ہے یہاں وہ یہ نیت کرے کہ اللہ کے سارے احکامات کو ہم پورا کریں گے, کہو انشاءاللہ. اور دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں گے, کہو انشاءاللہ. ہمارے یہاں مسجد و جماعت بیٹھتی ہے, یہ تو ہمارے قسم کا سارے ساتھی پرانے یہاں رہتے ہیں ماشاءاللہ, اور یہاں سے جماعتیں نکلتی بھی ہیں. لیکن ایک درخواست ہے کہ بھی آج ہمیں ایک نقد جماعت چاہیے. کب سے 40 دن سے کب سے نکل 15 ستمبر اسی مہینے کے 15 اور 20 کے آس پاس میں ایک جماعت ہم نکالنا چاہتے ہیں 1 چلے کی. بھائی میں اتنا دور سے آیا بڑھاپے میں, اپنا وقت 1 مہینہ پہلے 15-20 دن پہلے انہوں نے ٹائم لیا تھا, میں حاضر ہوا. بھائی ہماری فیس تو ملنی چاہیے, نہیں ملنی چاہیے؟ ارے ڈاکٹر کو فیس دیتے ہو نہیں دیتے, اچھے وکیل کو فیس دیتے ہو؟ اتنی میٹھی میٹھی باتیں میں نے بتائی, ہماری فیس تو دو بھائی. ہماری فیس یہ ہے کہ ایک جماعت ہمیں دے دو, پھر ہم دعا کریں. بتاؤ کون کون تیار ہے؟ جلدی کھڑے ہو کر نام لکھاؤ.